رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی مہینے رجب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، یہ مہینہ رجب کا ہے. اس مہینے کی قرآن و حدیث میں کیا فضیلت ثابت ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. آج کی جمعہ کے خطبے میں انہیں پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں
12 اور یہ کب سے یہ تعداد 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، یعنی آسمان و زمین کو جب سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے احترام والے ہیں، بہت ہی محترم ہیں۔ یعنی آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے جو بہت ہی احترام والے مہینے ہیں۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 مہینے ہیں کون کون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر 5 جگہ یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حیات پر آ گیا ہے، اسی کیفیت پر آ گیا ہے، اسی حالت پر آ گیا ہے جس کیفیت پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پہلے یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جو مہینوں کی تعداد ہے اس کی حرمت کا لحاظ تو کرتے تھے، لیکن مہینوں کا آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اپنی ضرورت کے لحاظ سے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے زمانہ گھوم گھام کر اس کی حیات پر آ گیا ہے جس حیات پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا۔ اور آگے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 مہینے پے در پے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ تینوں لگاتار ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یا اللہ رب العالمین اس بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرمت والے مہینے ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو لگاتار ہیں، اور چوتھا جو رجب کا مہینہ ہے اس میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل عرب بھی ان مہینوں کا تعظیم کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، لیکن ان مہینوں میں آگے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر محرم کے مہینے کو کہہ دیتے تھے یہ حلال مہینہ ہے اور اس کی جگہ میں سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے۔ تو حرمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے اس میں قتل و خریزی نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن مہینے ہی کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے جس طرح سے مقرر کر دیا ہے کہ 3 لگاتار حرمت والے ہیں تو وہ حرمت والے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ اب 3 مہینے بالکل لاک ڈاؤن کی طرح سے خاموش ہو جانا اور بالکل لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، صبر نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے کہ محرم کو حلال کر لیتے تھے، پھر اور لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے، لوٹ مار کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر سفر کو حرمت والا کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو رکھا ہے وہ مہینے ایسے ہی رہیں گے۔ تو
انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، یہ حرمت والا ہے، اور اس میں اس کا احترام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس مہینے کے اندر۔ ہم میں سے بہتوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول نے کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کا یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کا احترام کیسے کر سکیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی بات صحیح ہے کہ مہینے 12 ہیں اور 4 حرمت والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا چیز ہے؟ دیکھیں ظلم سے مراد یہ ہے کہ قتل و خریزی نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی سے بچنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، اس سے بچنے کی خاص طور سے تعلیم کی ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں، کسی ایام میں اور کسی بھی دن کسی لگے یہ جائز نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے، قتل و خریزی کی جائے، کسی گناہ کا کام کیا جائے۔ لیکن یہ 4 مہینے جو حرمت و ادب کے ہیں، جو احترام والے مہینے میں ہیں، اگر ان مہینوں میں کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ لیکن سامعین کرام، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم اور آپ بدعات میں ملوث ہو جاتے ہیں، شرک جیسے برے عمل انجام دیے جانے لگتے ہیں، جبکہ ظلم سے منع فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت کبیر جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور شرک میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ رجب کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک، اور ایسے موقع پہ ہم اس طرح سے کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، وہی چیزیں انجام دیے جانے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کی قبروں کا چکر لگایا جانے لگتا ہے، ان کی قبروں پر تیوہار منایا جانے لگتا ہے، ان کی قبروں کا طواف کیا جانے لگتا ہے، ان کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھی جانے لگتی ہیں۔ صدقے جیسے عظیم عبادت جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہ اپنے ان بزرگان دین کے لیے انجام دیے جانے لگتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے دعا فرمائی اللہ کے رسول نے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ اے میرے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ غور کیجیے اس جملے پر، یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلے ہوئے جملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی قبر مبارک کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ آپ بتائیے یہ قبریں بھی، یہ مزارات بھی، یہ بت کا درجہ اختیار کر سکتی ہیں۔ بت وہی صرف نہیں ہے جو پتھر سے تراش کر بنائے گئے ہوں اور اس کی عبادت کی جاتی ہو، بلکہ یہ قبریں بھی بت کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ فرمان رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قبر کے لیے یہ بات کہہ دی کہ اے العالمین کہ ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پر کوئی لوگ بت بنا لے اور اس کی پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ آپ بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے لیے دعا فرمائی، تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی بھی
قبر پر اگر وہ اعمال انجام دیے جائیں، ان کے سامنے فریاد کی جائے، ان کے قبروں کا طواف کیا جائے، ان کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھی جائیں، سجدے کیے جائیں اور ان کی تعظیم کی جائے، تو بدرجہ اولا وہ بزرگی کا شکل اختیار کر لے گی، اور یہ شرک ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قال فی مرضه الذی مات فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بیماری میں، آپ بتائیے کوئی شخص اپنے آخری دنوں میں جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہا ہو، اس وقت اپنے ورثہ کو، اپنے وارثین کو، اپنے چاہنے والوں کو اگر کسی چیز کی وصیت کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس شخص کے نزدیک وہ بات کتنی اہمیت کا حامل ہو، اب کتنی اہم بات کو کہنا چاہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، جس میں اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو ڈرا رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے کہ جو لوگ اپنے انبیاء کرام کی قبروں پر مسجد میں جو عمل کیے جاتے ہیں، جس طرح کے عبادات مسجد میں کیے جاتے ہیں، اس طرح کے عبادات وہ قبروں پر جا کر کرتے ہیں، قبروں پر وہ عمل انجام دیتے ہیں، تو چونکہ یہود و نصارہ نے کیا ان پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے، تو اپنی امتیوں پہ ڈرانے کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ بتائیں جب نبیوں کی قبروں پہ یہ جائز نہیں ہے اور یہود و نصارہ پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی کہ ان لوگوں نے ایسا عمل کیا تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو بتائیے جب انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان کے سامنے اپنی فریاد نہیں رکھی جا سکتی ہے، مسجد جیسے اعمال وہاں نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو دوسرے امتیوں کے خواہ کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہو یا کتنے ہی برگزیدہ اللہ رب العالمین کے بندے کیوں نہ ہو، ان کے قبروں پر وہ عمل بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان جیسے کبھی اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، آپ یہی نہیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور ان کے فضائل بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں، جیسے مخصوص دعائیں پڑھنا، اسی طرح سے صلاۃ الرغائب ادا کرنا، ایک ایسی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں محققین اور محدثین علماء کرام کو آپ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں اس نماز کے بارے میں۔ قد اتفق الحفاظ على انها موضوعہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کا، محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نماز بدغرض ہے، موضوع ہے، اور اس کے علاوہ آگے فرماتے ہیں کہ وَوَضْعُهَا لَا يَمْتَرِي فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ إِلْمٌ بِفَنِّ الْحَدِيثِ، کہ جسے حدیث، فن حدیث میں معمولی سا علم حاصل ہے، کچھ بھی وہ تجربہ رکھتا ہے، تو اس حدیث کے موضوع اور اس کے منگھڑ ہونے میں اسے شک و شبہ نہیں ہے۔ بتائیے یہ نماز جس کی ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور سب بولیے تو طرح طرح کے فضائل اس میں آپ پڑھیں گے، لوگ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، منگھڑ ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ خاص دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ رَجَبَ أَوْ فِي فَضْلِ صِيَامِهِ أَوْ صِيَامِ شَيْءٍ مِّنْهُ صَرِيحَةً فَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ صَحِيحَةٌ وَمَوْضُوعَةٌ، کہ اس مہینے یعنی رجب کی فضیلت کے بارے میں، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں، یا اس مہینے میں کسی متعین اور خاص دن روزہ رکھنے کے بارے میں جو بھی حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ضعیفۃ و موضوعہ، یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع اور منقطع ہے۔ آپ بتائیے اس عمرہ میں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں یہ سمجھ کر کے تو عمرہ کرنے کا بہت زیادہ جو ثواب ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عمرہ کرنا غلط بات ہے؟ کیا روزہ رکھنا کوئی غلط بات ہے؟ کیا نماز کا اہتمام کرنا کوئی غلط بات ہے؟ بھائی
دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے۔ ایک روایت ہے امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، کیا ہے الفاظ کہ انه راى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهى۔ کیا کہتے ہیں؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ طلوع فجر کے بعد یعنی صبح صادق میں یعنی فجر کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد وہ 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ طلوع فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے سنت فجر سے پہلے، اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ اور طلوع فجر سے پہلے تو آپ تب عبادت کرنے والے مسئلہ ہے، لیکن طلوع فجر ہو جائے تو فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ جاتا اور یذکر فیہا الرکوع والسجود، پھر رکوع اور سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے کہ جتنے 2 رکعت پڑھتا جائے گا تو ہر 2 رکعت میں 2 رکوع 4 سجدے ہوں گے، تو کثرت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ فنہا، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے اسے منع کیا۔ وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا، کوئی غلط کام بظاہر نہیں کر رہا، لیکن سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے فنہا اسے منع کیا، اسے منع کر دیتے ہیں تو سوال کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ذہن میں بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ یا ابا محمد، اے ابو محمد، یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پہ بھی عذاب دے گا؟ بھائی نماز تو ایک اہم عبادت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، تو کیا اللہ رب العالمین اس نماز پڑھنے پہ بھی مجھے عذاب دے گا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ قال لا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، نماز پڑھنے پہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دیتا ہے، نماز پڑھنے پر اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا، لیکن ولیکن یعذبک خلاف السنہ، لیکن سنت نبوی کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ سنت نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، تو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ سنتے ہیں، ایک روایت کے اندر جو بخاری شریف کی ہے 5063، یہ نمبر حدیث ہے جو حضرت جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، رات میں کب آرام کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے متعلق سوالات کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک صاف ہیں، آپ کی بات الگ ہے، یعنی وہ آپ کی اس عبادت کو کم سمجھتے ہیں۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے، صحابی رسول ہیں تینوں، ایک یہ کہتے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا، اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ افطار کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کبھی چھوڑوں گا نہیں، آج رکھا کل کا بھی روزہ رکھوں گا، پرسوں کا بھی رکھوں گا، ایسے مستقل میں روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا، بیوی کے لوازمات ہوں گے، بچے ہوں گے، ان میں مشغولیات بڑھ جائیں گی، تو جتنے سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے میں نہیں کر پاؤں گا۔ آپ بتائیے تینوں صحابی کوئی غلط بات کہتے ہیں، نیت تو بالکل خالص ہے کہ صرف اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور آپ کو جب اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا. آپ وسلم فرماتے ہیں تم ہی لوگوں جن لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ اما سنو اما حرف تنبیہ خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم له. اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تم سے زیادہ مجھے اللہ کا تقوی اور خوف ہے. خشیت الہی تم لوگوں سے زیادہ میرے اندر پائی جاتی ہے. لیکن سنو ولکنی اصوم وافطر. لیکن میں روزے رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں. واصلی وارقد نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرے گا جو میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا میرے طریقے کے خلاف جس کا عمل ہوگا فلیس منی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. دونوں حدیثیں سامنے رکھیں تو ہمارے سوال کا جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے. چونکہ اس مہینے میں یہ سمجھ کے روزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اس مہینے میں رکھنے کا زیادہ ثواب ہے خاص دنوں میں. تو یہ غلط ہے. ویسے روزہ رکھنا کوئی غلط بات نہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رکھا جاتا ہے اس لیے غلط ہے. اس لیے اس پر آدمی گنہگار ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے ہم اجتناب اور پرہیز کریں ان سے بچیں اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سامعین کرام یہ جو اعمال جتنے بھی کیے جا رہے ہیں اس مہینے میں اس طرح کے صلوات و رغائب ہو یا خاص دعاؤں کا اہتمام ہو یا خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرنا ہو یا روزہ رکھنا ہو یہ سب کے سب بدعات ہیں اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. ایک سوال اور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بدعات ہے بھئی تو مائک بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی تو بدعات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. سائیکل چلا رہا ہے یہ بھی تو نئی چیز ہے. موٹر سائیکل سے چل رہا ہے یہ بھی نئی چیز ہے. یہ بھی تو بدعات ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں. آج آدمی فور ویلر ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تمام چیزیں تو بدعات ہیں. اس طرح کے بھی سوالات لوگ کرتے ہیں لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور صحیح روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی. فقال ما هذا الصوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی آواز ہے. تو لوگوں نے کہا النخل یعبرونها کہ لوگ کھجور میں پیوند کاری کر رہے ہیں تعبیر کر رہے ہیں. اصل میں عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ کھجور میں نر کھجور کا کعبہ مادے کھجور میں ملا دیا کرتے تھے اسے پیوند کاری کرنا کہتے ہیں. عربی میں تعبیر کہا جاتا ہے. اس سے پھل اچھا ہوتا تھا اور کھجوریں خوب آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا وہ لوگ پیوند کاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لو لم یفعلوا لسلوا اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا. کیا ضرورت ہے کرنے کی. اللہ رب العالمین تو دینا ہے دے گا. تو فلم یعبروها عامئذ اس دن اس میں اس سال لوگوں نے تعبیر نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے تعبیر نہیں کیا. حدیث کے الفاظ فلم یعبروها عامئذ فصار شمسا تو فصل خراب ہو گئی. آپ بتائیے پیغمبر نکالی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور فصار شیسا وہ فصل ہی برباد ہو گئی خراب ہو گئی کھجوریں سے خراب ہو گئی اور پیدا نہیں ہو پایا. تو فذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحابہ کرام نے کہا آپ نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے پیغمبر تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کی تو فصل ہی خراب ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ دیکھیں. فقال ان كان شيئا من امر دنیاکم فشركم به. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دنیاوی کوئی معاملہ ہے جیسے کہ تمہاری اور دوسری چیز تو اس میں تم کو اختیار ہے تم زیادہ اس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے کہ انتم اعلم بھی اس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو. لیکن وَإِن كَانَ
من امر دینکم فالیہ، اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو مجھ سے پوچھنا ہوگا، میری طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مائک وغیرہ کا استعمال یا گاڑیوں کا استعمال اور نئی نئی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اور ان کے میں ترقی کرنا کوئی قوال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اس کو ذات فرما دی ہے کہ اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہے تو اس میں آپ کو اختیار ہے، لیکن دینی اور شرعی جو معاملہ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول نے اگر بتایا ہے تبھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا اس کے کرنے کا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس مہینے کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مہینوں میں جن چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم تو اس کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما لے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ محبوس ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔